کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ، ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی. کیوں کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب، جناب ابی طالب کو لیا. اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 ہے، مشکات میں بھی اس کا نمبر 1763 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے، اتنے روئے کہ تمام صحابہ کرام، مسند امام احمد میں آتا ہے تقریباً 1000 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے. مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی، وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا. اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پر جایا کرو، مزارات کے اوپر نہیں ہے، یہ قبروں کے اوپر ہے. اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، وہاں پہ آخرت کیا یاد آئے گی؟ لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں. قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھیں. تو بھائیو، اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے. ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے، وہ تو کئی ایک علیحدہ سے موضوع بن جائے گا. کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. مثلا اب اگر میں ایک فیصلہ کرنا شروع کر دوں، ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں، لگاؤں منافقت کا فتویٰ؟ مسلم شریف کہہ رہی ہے. تو فتویٰ کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا؟ تو آپ سب لوگ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں. اس سے بڑھ کر بغض علی اور کیا ہوگا؟ تو لگاؤں فتویٰ صحیح مسلم 240 منافقین کے نام گننے شروع کروں؟ تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتویٰ لگانا. جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نص قطعی سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے. تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس سے اگلی آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے شک اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. حتیٰ کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی قحافہ ایمان لے کر فتح مکہ پر حضرت ابوبکر صدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی
ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت تیرے باپ کے ایمان لانے. وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے 90 سال کی عمر میں تقریباً, اور وہ فوت بھی حضرت بکر صدیق کے بعد ہوئے ہیں پھر. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے. لہٰذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے. میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے 2.5 گھنٹے کا تقریباً, مسئلہ نمبر 80 کے نام سے. شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں. ان کے الفاظ ہیں, یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے. 5واں سوال ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں, گالیاں دینا, برا کہنا, مخالفت کرنا, یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے, میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں, وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں, مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا, ان کو برا کہنا, یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری, اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں, کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے, اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو, اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی. حدیثیں صحیح ہیں, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. اچھا, اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. 17 جون 2009 کو جو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا 100 سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا, جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی, اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں. شیخ صاحب کہتے تھے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں, نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. اب ان کی احتیاط تھی, میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے, بجائے یہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے شاید خام خواہ راہ جان دے دی. تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے علی بھائی بس 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 بس, میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں. یہ میری اگر آپ خواہش پوچھیں تو یہی ہے, الحمدللہ. اچھا, اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے, کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں مرنا چاہتا, چاہے کوئی بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ کسی کی خواہش نہیں ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے, کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے, اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفہ 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے,
یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. جیسے امام بخاری نے کتاب الاستئذان چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز، اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد تعلیم فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا. اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو 2 ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے تھے. تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا. اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے. ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے، تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے لی جائے. لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں. ملا علی قاری جو حنفیوں کے مرشد اعظم ہیں، المتوفا 1014 ہجری، ملا علی قاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہیں وہ ملا علی قاری ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی، تقریباً 100 صفحوں پر ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، مکتبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے، بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے. اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام حنیفہ تک سند ثابت نہیں، نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی. تو الفقہ الاکبر سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے. تو یہ انہوں نے نقل کیا. لہٰذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی. 3 چیزیں اس سے پہلے بھی فقہ حنفی کی بتا چکا ہوں. ایک تو مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ. نمبر 2، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور بخاری مسلم کی 50 احادیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے. اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدعت کہا کرتے تھے، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چیپٹر موجود ہے. اور یہ آج چوتھی چیز بھی آپ کو پتہ چل گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے، اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو. ورنہ یہ پیچھے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے. بہرحال یہ کتاب جو ملا علی قاری نے لکھی المتوفا 1014 ہجری، یہ انہوں نے جلال الدین سیوطی الشافعی کے رد میں لکھی، کیونکہ انہوں نے 9 کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے، یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے.
اس قسم کے بڑے معاملات، ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے، استغفر اللہ تبولی۔ تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں، اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں۔ ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اعلان برات کرتے تھے۔ اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا، انہوں نے کہا جی چھوڑو، ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے، ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو۔ تو سیوطی نے جب کتابیں 9 لکھی، ان کے رد میں ملا علی قاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہیں امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی، وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں۔ تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے۔ مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ ملا علی قاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا، اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں، ظاہر ہے آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو ملا علی قاری نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں وہ غلط نہیں لکھی ہیں، جو جھوٹی باتیں تھیں سیوطی صاحب کی وہ انہوں نے ان کا رد کیا، اور امام قرطبی کا اور حافظ ابن کثیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا، لہذا یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں، جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزع کا عالم آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں، جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں۔ لہذا آج کی گفتگو کا کنکلوژن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں یہ اہل فطرت میں سے تھے، لہٰذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہ معاملات، اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا، نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے۔ میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے، چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی۔